بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. مسائل فقہ میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اس پہلے مسئلے کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. خوب انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس وہ چارٹ ہوگا. اس میں جو رائٹ ہینڈ پر ڈویژن ہے کہ مسلمان سے اگر ہم نے لیا تو اس میں دو صورتیں تھی کہ ہم نے ڈائریکٹ مسلمان سے لیا کہ جس نے کسی پہلے کافر سے نہیں لیا ہو یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ایڈ ہو جائے گا. اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے مسلمان سے لیا کہ جس نے کافر سے لیا ہے. تو اگر ہم نے ڈائریکٹ مسلمان سے لیا تو چاہے مسلمان شخص سے لیا ہو، مسلمان بازار سے لیا ہو یا مسلمان ممالک کی مصنوعات ہو، کہ اس کا کرائٹیریا مسلم بازار کا کیا ہے؟ مسلم بازار کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس شہر میں، اس علاقے میں غالباً مسلمان رہنے والے ہو. اور مسلم ممالک میں بھی کرائٹیریا یہی ہے. تو اس صورت میں وہ پاک بھی ہے، کھانا بھی حلال ہے، اور اس میں نماز بھی جائز ہے، کہ اس کی تفصیل ہم نے کل بیان کی تھی. اگر ہم نے کسی ایسے مسلمان سے لیا جس نے کافر سے لیا ہو تو اس میں بھی یہ تین صورتیں ہیں. اس کے اندر پھر دو ڈویژن بنتی ہے. وہ ڈویژن توجہ فرمائیں کہ وہ ڈویژن کیا بنتی ہے. ڈویژن یہ بنتی ہے کہ اگر ہمیں احتمال ہے کہ اس شخص نے یعنی اس مسلمان نے تحقیق کر لی ہوگی کہ اس کے ذبح کے بارے میں، کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، احتمال ہے کہ اس نے تحقیق کر لی ہوگی. اگر یہ احتمال ہے، چاند سے پاسبلٹی ہے، احتمال عقلائی، صحیح ہے نا، یعنی ایسی پاسبلٹی ہے کہ عقلا کا کہ ہاں یہ بالکل پاسبلٹی ہے یہ، تو اس صورت میں اس کو پاک بھی سمجھا جائے گا، حلال بھی سمجھا جائے گا، اور اس میں نماز بھی جائز ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر مثال کے طور پر جو وہ اگر یہاں پر ایک برازیل سے اگر لیدر آتا ہے یا کسی بھی نان مسلم کنٹری سے اگر لیدر آتا ہے اور یہاں کی اگر مارکیٹ میں اگر بیچا جائے، تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ احتمال عقلائی نہیں ہے کہ یہ جو جیکٹ، لیدر کا جیکٹ، اوریجنل لیدر کا جیکٹ جو فروخت کیا جا رہا ہے یہ تحقیق کی ہوگی. میرے خیال سے احتمال عقلائی شاید نہ ہو. یا مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی میڈیسن ہے کہ جس میں حیوانات کے اجزاء ڈالے گئے ہوں تو بہت مشکل ہے، یعنی احتمال عقلائی نہیں ہے ظاہراً کہ اس میں اس کے بارے میں جو وہ تحقیق کی گئی ہوگی کہ جس جانور کے اس میں اجزاء ڈالے گئے ہیں اس کے شرعی ذبیحہ ہونے کے بارے میں. لیکن ہاں اگر وہاں سے کوئی گوشت آتا ہے، وہاں سے مثال کے طور پر جو وہ یہی گوشت وغیرہ آتا ہے، تو اس میں احتمال عقلائی بہت اسٹرانگ ہے، اس میں اچھا خاصا احتمال عقلائی ہے کہ تحقیق کر لی ہوگی. تو اگر احتمال عقلائی ہے تو پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، اور اس میں نماز جائز بھی اگر احتمال عقلائی موجود ہے تو. لیکن اگر یہ احتمال عقلائی اگر موجود نہیں ہے، اگر یہ احتمال عقلائی موجود نہیں ہے تو یعنی ہمیں یقین ہے کہ اسے تحقیق نہیں کی ہوگی. اگر یہ صورتحال ہے
تو پھر اس کا مسئلہ وہ کافر والا چلے گا کہ جس کو ہم وہاں پر بیان کریں گے. اب یہاں پر اس مسئلے میں جو 2 ڈویژن تھی مسلمان کے انڈر میں، اس کو ہم اگر اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ جس کو بیان کرنا ہے، یہ جو نیچے لکھی ہوئی ہے بشرط یہ کہ یہ ایک کنڈیشن ہے. یہ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ کنڈیشن یہ ہے کہ اب اس کنڈیشن کو سمجھنا ضروری ہے. بشرط یہ کہ مسلمان اس میں کوئی ایسا تصرف کرے جو حلال گوشت سے مخصوص ہے، مثلا کھانے کے لیے بیچے. کیا مطلب ہے اس کنڈیشن کا؟ اس کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کریں کہ اس کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یعنی وہ جس مسلمان سے ہم لے رہے ہیں وہ اس میں ایسا اس کو اس طرح استعمال کر رہا ہو، اس طرح تصرف کر رہا ہو کہ جو حلال گوشت کے ساتھ مخصوص ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ مثال کے طور پر گوشت بیچ رہا ہے اور مثلا یہ کہ بھئی یہ اپنے تمہارے کتوں کے لیے کام آئے گا. یہ اب یہ کھانے سے وہ بیچ رہا ہے، کھانے انسان کے کھانے کے لیے نہیں بیچ رہا ہے، کتوں کے لیے بیچ رہا ہے. اب یہ جو اب بیچ رہا ہے یہ گوشت دے رہا ہے، ہم اس سے گوشت لے رہے ہیں، بکرے کا گوشت لے رہے ہیں، لیکن وہ ایسا تصرف نہیں کہ جو حلال کے ساتھ مخصوص ہو. وہ کتے کو کوئی حلال دینا ضروری تو نہیں ہے. بس ایسا اب جیسے مثال کے عام طور پر جو مسلمان سے ہم لیتے ہیں وہ اس عنوان سے لیتے ہیں کہ وہ حلال گوشت کے عنوان سے جو وہ تصرف کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہم دکان سے کھانے کے لیے گوشت لینے جاتے ہیں، صحیح نا؟ تو یہ ایک کنڈیشن ہے ہر صورت میں. یہاں تک یہ بات مسلمان والی صورتحال مکمل ہو گئی. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ دوسرا پارٹ یہ کہ اگر ہم کسی کافر سے لیں، اگر ہم کافر سے لیتے ہیں اگر ہم کسی کافر سے لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں 2 صورتیں بنیں گی. ایک صورت یہ ہے کہ ہمیں چانس ہے کہ شاید اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا. ہم اب کافر سے لے رہے ہیں، اب کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم کسی کافر سے لے رہے ہیں، یا کافر ممالک سے مثال کے طور پر لیدر آیا، یا ہم خود گئے کسی نان مسلم کنٹری میں اور وہاں سے ہم نے لیدر پرچیز کیا. یا مثال کے طور پر جو وہ آسٹریلیا سے کسی نے ہمارے لیے آسٹریلیا کا ٹن پیک ہمارے لیے، یا ہم وہاں پہ اسٹور پہ گئے اور ایک ٹن پیک گوشت کا ٹن پیک خریدا، یا کہ وہاں کی شاپ سے نان مسلم کنٹری کے یا سٹی سے جو کہ ہم نے ایک مثال کے طور پر جو وہ 1 کلو گوشت خریدا. اب سوال، اگر ہمیں چانس ہے کہ شاید اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، ہمیں معلوم ہے بہرحال آسٹریلیا ہے یا انڈیا ہے یا برازیل ہے کہ جہاں پر مسلمان بھی زندگی گزارتے ہیں، ممکن ہے اس کا ذبح کرنے والا مسلمان ہو. اگر احتمال عقلائی موجود ہے کہ شاید اس کو کسی مسلمان نے ذبح کیا ہو، شاید اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی احتمال نہیں، ہمیں 100% یقین ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، ہمیں اطمینان ہے، کیونکہ مثلا معلوم ہے کہ جس جگہ سے یہ گوشت آیا ہے، جس جگہ سے لیدر آیا ہے، وہاں پہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں کہ مسلمان ذبح کرنے والا ہو. بس یہ 2 صورتیں بن جائے گی. اگر احتمال ہے کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا تو یہ پاک ہے، اس کو نماز میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن کھانا جائز نہیں ہے، کھانا جائز نہیں ہے. تو جو کہ آپ نے یعنی اگر ہم مثال کے طور پر اگر کسی نان مسلم
کنٹری میں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ریسٹورنٹ میں گوشت وغیرہ سے ریلیٹڈ یعنی جو ذبح سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں. کیونکہ کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ توجہ کریں, کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں کھا سکتے ہیں کہ شریعت نے ذبیحہ کے لیے جس چیز کو علامت قرار دیا ہے وہ یہ کہ آپ مسلمان سے لیں. اگر آپ مسلمان سے لیں یا مسلمان بازار سے لیں تو یہ در حقیقت علامت ہے کہ اس گوشت کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا, اور وہ آپ کے لیے حجت ہے, وہ آپ کے لیے حجت ہے. توجہ کیا آپ نے ہو. لیکن اگر ہم نے ایک نان مسلم سے لیا, اگر ہم نے کافر سے لیا تو خوب پھر اس صورت میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی نشانی موجود نہیں ہے اس کے ذبیحہ ہونے کے لیے. یہ ذبیحہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ذبیحہ ہونے کی دلیل کہ ہم کسی مسلمان سے لیں, لیکن یہاں تو ہم کافر سے یا کافر بازار سے لے لیں. صحیح نا. امارہ کل جو آپ کی خدمت بیان کیا, امارہ کس کو کہتے ہیں؟ امارہ نشانی کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو یہ سگنلز لگے ہوتے ہیں, یہ سگنل امارہ ہے. کس چیز کا امارہ ہے؟ کہ اگر ریڈ لائٹ ہے تو یہ امارہ ہے کہ اسٹاپ ہو جاؤ, اگر گرین لائٹ ہے تو یہ امارہ ہے کہ یہاں سے پاس آن ہو جاؤ, کراس کر جاؤ, اب تمہارے نکلنا صحیح ہے. یہ امارہ ہے, اس کو کہتے ہیں امارہ. صحیح نا. یعنی ایک چیز کی نشاندہی کرتی ہے, ایک چیز کی علامت ہے یہ. تو مسلمان سے لینا یہ خود شریعت نے ایک امارہ قرار دیا ہے. شریعت نے ایک امارہ قرار دیا. کس چیز کے لیے امارہ؟ یہ امارہ کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا. اسی طریقے سے مسلم کنٹری سے, توجہ کریں, مسلم بازار سے, مسلم شہر سے لینا یہ خود ایک امارہ ہے. یہ امارہ پر امارہ ہے. یعنی کیا مطلب امارہ پر امارہ ہے؟ یعنی مسلم بازار سے لینا یہ امارہ ہے کہ انشاءاللہ آپ نے مسلم سے لیا ہے, اور مسلم سے لینا امارہ ہے اس بات کا کہ یہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. توجہ فرمایا آپ نے, پر اس کو یہ امارہ ہے. لیکن چونکہ اگر ہم کافر سے لے رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی امارہ موجود نہیں ہے. ہمارے پاس کافر سے لینا کوئی امارہ موجود نہیں کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. بس جب شرعی طریقے سے ذبح ہونا ثابت نہیں ہے تو کھانا حرام ہے. خو پاک کیوں ہے؟ اور پاک اس کے شاید اس کو ممکن ہے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. اصالت الطہارت جاری کریں گے, شک ہے کہ پاک یا نجس ہے, شریعت نے کہا کہ اس کو پاک سمجھے. ابھی آگے سیسا نے یہ بھی ایک سہولت دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی جو وہ جائز ہے, کیونکہ ظاہراً آگے سیستانی کے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, یعنی نماز کے لیے جس لیدر میں نماز پڑھی جا رہی ہو اس میں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مردار ہے یا نہیں تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا شک ہے آپ کو کہ پتہ نہیں یہ مردار ہے یا نہیں ہے, لہٰذا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. اب یہ صورت کون سی صورت تھی؟ یہ وہ صورت تھی کہ جب آپ کو احتمال ہے کہ شاید اس کو ذبح کرنے والا کوئی مسلمان ہو. لیکن اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو, آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ کو یقین ہے کہ اس کو ذبح کرنے والا جو ہے وہ نان مسلم ہے. جب آپ کو یقین ہے کہ اس کو ذبح کرنے والا نان مسلم ہے, جب آپ کو یقین ہے کہ اس کو ذبح کرنے والا نان مسلم ہے, تو پھر اس صورت میں اب یہ کیا بن جائے گا؟ مردار بن جائے گا. جب مردار بن جائے گا تو اس کا کھانا بھی حرام, نجس بھی ہے, اور مردار کے اجزاء میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. تو جو فرمایا آپ لوگوں نے. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر ابھی جواب دینا چاہیں تو ابھی جواب دیں, ورنہ یہ ہے کہ اس کو مباحثے میں ڈسکس کر کے اس کو جواب دیں. کہ مثال کے طور پر سعدیہ کی چکن برازیل کی چکن ہے. اب ہم اگر کسی مسلمان سے اسٹور سے لیتے ہیں یہی سعدیہ کی چکن تو لینا جائز ہے, کیونکہ ہمیں احتمال ہے کہ شاید اس نے تحقیق کر لی ہوگی. لیکن اگر ہم مثال کے طور پر مسلم کنٹری میں, مثلا مسقط میں, ہم کسی نان مسلم مارکیٹ سے اگر سعدیہ کی چکن لیں
تو کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان نون شخص سے یا ان نون مارکیٹ سے نہیں معلوم کہ یہ مارکیٹ یہ جو وہ ہائپر مارکیٹ جو کہ وہ مثال کے طور پر مسلم کے انڈر میں یا نان مسلم کے انڈر میں ہے، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ دو پوائنٹ ہوئے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم کنفرم نان مسلم شخص سے یا نان مسلم ہائپر مارکیٹ سے لیں، یہی سعدیہ کی چکن، کہ یہی سعدیہ کا پیک، کہ اگر ہم ایک مسلم ہائپر مارکیٹ سے لیتے ہیں تو کیا حکم ہے، نان مسلم سے لیتے ہیں تو کیا حکم ہے، اور ان نون سے لیتے ہیں تو کیا حکم ہے. اور اس کو سوچ کر جو وہ جواب ابھی دینا چاہے تو ابھی جواب دیں، ورنہ جو ہے وہ یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہے، اس کو جواب دیجیے گا. ہو بس یہ پورا جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پورا چارٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. گوشت، چربی، چمڑا، صحیح نا، یہ پورا انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. خوب، یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. اس کو ہم ایک دفعہ توضیح المسائل سے ریڈ کر لیتے ہیں، صحیح نا، تاکہ بات جو وہ واضح ہو جائے. مسئلہ نمبر 92 ہے، گوشت، چربی اور چمڑا جس کے بارے میں احتمال ہو کہ کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو پاک ہے. اب یہ دیکھیں، اس پہ اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ پاک ہے. حتیٰ اگر آپ نان مسلم سے لیں تو بھی اس کو پاک سمجھیں گے، صحیح نا. خوب، لیکن اگر یہ چیزیں کسی کافر سے لی گئی ہوں یا کسی ایسے مسلمان سے لی گئی ہو کہ جس نے کافر سے لی ہو اور یہ تحقیق نہ کی ہو کہ آیا یہ کسی ایسے جانور کا جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یعنی ہم نے کافر سے لی یا ایسے مسلمان سے لی جس نے کافر سے لی تھی، اور ہمیں یقین ہے، اس کو آپ اسٹیٹمنٹ کو چینج کر دیں، ہمیں یقین ہے کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کی تحقیق نہیں کی گئی ہے، تو پھر اس گوشت چربی کا کھانا حرام ہے. البتہ اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی وہ اس کو پاک بھی سمجھیں گے اور جائز بھی سمجھیں گے. کیوں پاک بھی سمجھیں گے، جائز بھی سمجھیں گے؟ کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ احتمال ہے کہ کسی جانور سے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو کہ اسی کے انڈر میں چل رہا ہے. لیکن اگر یہ چیزیں مسلمان کے بازار سے یا کسی مسلمان سے خریدی ہوئی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے یہ کسی کافر سے خریدی گئی ہے یا نہیں، یا ہمیں معلوم ہے کہ کسی کافر سے خریدی گئی ہے لیکن احتمال اس بات کا ہو کہ تحقیق کر لی گئی ہوگی، تو خواہ کافر سے ہی خریدی جائے، اس گوشت چربی کا کھانا اس شرط پر جائز ہے کہ بس جائز ہے. کس شرط کے اوپر؟ وہ جو آخر میں ایک میں نے کنڈیشن لکھی ہے کہ جائز ہے کہ وہ مسلمان اس میں کوئی ایسا تصرف کرے جو حلال گوشت سے مخصوص ہو، مثلا کھانے کے لیے بیچ رہا ہو، کتوں کے لیے نہ بیچ رہا ہو. مثلا اگر کتوں کے لیے بیچ رہا ہو تو خوب وہ ایسا تصرف نہیں کر رہا کہ جو حلال تصرف ہو. خوب، امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. خوب، مزید جو کہ ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. انشاءاللہ اس سیٹرڈے کو تو کلاس نہیں ہوگی، اب جو آنے والا سیٹرڈے ہے، اس کے بعد والا جو سیٹرڈے انشاءاللہ اس میں ہماری کلاس ہوگی. اس میں ہم اس والے مسئلے کو بلکہ پوری نجاسات کو اس کا امتحان لیں گے، صرف نجاسات کا چیپٹر جو ہم نے پڑھا ہے، صحیح نا. جو ہم نے نجاسات کا چیپٹر پڑھا ہے کہ آج دیکھتے ہیں کتنا ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا. اور غیبت النعمانی میں سے جو ہمارا کل کا لیکچر تھا، اور بظاہر شاید ہم ممکن ہے آج نہ پڑھ سکے، تو جو ہمارا کل کا لیکچر تھا یہ انشاءاللہ ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے، ان دو فقہ اور غیبت نعمانی کا. خوب، یہاں تک مردار کی بحث ختم ہو گئی. اب مسئلہ ہے خون
کس کا نجس ہے؟ انسان کا نجس ہے. اور اسی طرح ہر جانور کا جس کا خون جہیندہ ہے. جہیندہ کس کو کہتے ہیں؟ خون جہیندہ یعنی جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کر نکلے، اس کا خون نجس ہے، چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو. صحیح نا؟ ایک ایکسیپشن بعد میں بیان کریں گے، ابھی ایک جنرل رول بیان کیا کہ انسان کا اور ہر اس حیوان کا خون نجس ہے کہ جس کا خون اچھل کر نکلے، چاہے وہ حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، چاہے برڈز میں سے ہو چاہے برڈز نہ ہو، چاہے پرندے ہو چاہے پرندے نہ ہو. اگر خون اچھل کر نکلتا ہے اس کا خون نجس ہے. پر اس رول کے اعتبار سے جو مچھر ہے، مچھلی ہے، جس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے اس کا خون پاک ہے. یا جیسے کھٹمل ہے. مسئلہ نمبر 94 میں ایک ایکسیپشن بیان کرتے ہیں، ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے. رول کیا بیان کیا؟ رول یہ بیان کیا کہ جس کا خون اچھل کر نکلتا ہے اس کا خون نجس ہے. اب چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، ان سب کا خون نجس ہے. خوب، اگر ان سب کا خون نجس ہے تو پھر تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. پرابلم کیا ہوگی؟ پرابلم یہ ہوگی کہ ہمارے گھر میں جو گوشت آتا ہے، قیمہ آتا ہے، وہ گوشت اور قیمہ جو ہے وہ اس میں سے خون نکلتا ہے جب ہم دھوتے ہیں تو کیا نجس ہو گیا وہ؟ تو یہ ایکسیپشن ہے. کیا ایکسیپشن؟ کہ اگر جب حلال گوشت جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار کے مطابق اس کا خون خارج ہو جائے جس عام طور پر نکلتا ہے، تو جو خون بدن میں باقی رہ گیا وہ پاک ہے. ایک کنڈیشن ہے کہ نکلنے والا خون جانور کی سانس لینے سے، یا مثال کے طور سے ذبح کیا خون نکل گیا، اب اسے زور سے سانس لی سارا خون واپس اندر آ گیا، یا اس کا سر بلندی پر تھا، اس کا سر سلوپ پہ ہم نے ذبح کیا، سلوپ پہ ذبح کیا یعنی سر اوپر تھا اور ٹانگیں نیچے تھی. جیسے ہم نے ذبح کیا اس کا خون نکلا اور سارا کا سارا خون جو کہ وہ اس کے پیٹ میں واپس چلا گیا. تو اس صورت میں جو واپس بدن میں خون چلا گیا وہ سارا کا سارا نجس ہو جائے گا. بس اگر یہ صورتحال نہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا کہ اگر ایک نارمل کنڈیشن ہے، اگر ہم نے حلال گوشت جانور کو اگر ہم نے ذبح کیا شرعی طریقے سے ذبح کیا، اور شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے جتنا خون عام طور پر نکلتا ہے وہ نکل گیا، تو باہر جو خون نکلا ہے وہ نجس ہے. اب جو بدن میں خون باقی رہ گیا وہ سارا کا سارا پاک شمار کیا جائے گا. مسئلہ نمبر 95 اس میں لکھا ہے کہ جس انڈے کی زردی وہ یلو پارٹ، یہ ضروری نہیں کہ زردی میں ہو، بلکہ انڈے میں اگر انڈے میں خون ہے تو وہ خون کا کیا حکم ہے؟ خوب، ایک قانون یاد رکھیے گا کہ خون کا پینا ہمیشہ سے حرام ہے. رول ہے، خون پینا حرام ہے. یہ محاورے والا خون پینا نہیں، بلکہ واقعی خون پینا جو ہے وہ حرام ہے. خوب، خون پینا حرام ہے چاہے پاک ہو چاہے نجس ہو. خوب، اب یہاں پر یہ قانون ہمارے سامنے آ گیا. خوب، نجس ہوگا خون تو سارا کا سارا جو اس سے ٹچڈ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نجس ہو جائے گی. اگر پاک خون ہے تو پھر اس صورت میں خون کھانا حرام ہے، لیکن باقی جس کے اندر یہ خون ہے وہ چیز نجس نہیں ہوگی. بس اگر انڈے کے اندر خون ہے تو آگے سیسانی فرماتی کہ وہ خون پاک ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے. یعنی آگے سیستانی جو احتیاط مستحب لگاتے ہیں کہ اس سے پرہیز کیا جائے.
یہ جو احتیاط مستحب ہے یہ اس کی پاکی اور نجاست کے اعتبار سے ہے، نہ یہ کہ ہم خون کا ڈاٹ پکڑ کے اس کو کھا لیں، وہ جائز نہیں ہوگا، وہ حرام ہے، وہ فتویٰ یہ کہ حرام ہے۔ بس اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ یا تو اس ڈاٹ کو نکال کے پھینک دیں اور پورا اس کو میش کر دیں، یا یہ ہے کہ ہم اس ڈاٹ کو نہ نکالیں، ہم نے ایسے ہی گھما دیا پورا اور وہ خون گھل مل کر اندر ختم ہو گیا، اصلا اس کا کوئی دور دور تک کوئی نشان، نام و نشان موجود نہیں ہے۔ تو یہ احتیاط خلاف احتیاط مستحب ہے۔ جائز ہے اگر شیشہ نکلا سے، اگر شیشہ نکلے احتیاط مستحب کی بنا پر اس سے پرہیز کیا جائے، یعنی یہ احتیاط مستحب کی بنا پر نجس ہے، یہ مراد ہے، صحیح نا؟ لہٰذا اگر آپ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا تو احتیاط مستحب کی بنا پر پھر بھی جو کہ وہ انسان اس سے اجتناب کرے، لیکن بہرحال یہ واجب نہیں ہے۔ خوب، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر وہ گھل مل کر ختم ہو جائے یا اس کو ڈاٹ کو اٹھا کر آپ نے نکال دیا تو یہ حلال ہے۔ خوب، اسی سے وہ آگے کا بھی اوپر کا جو مسئلہ تھا اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ اگر قیمے میں یا گوشت میں اگر مثال کے طور جیسے عام طور پر تھوڑا بہت خون ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کو پکائیں اور پکانے میں وہ گھل مل کر ختم ہو جائے تو پھر اس صورت میں جو وہ جو نارمل سچویشن ہے وہ کہ وہ جو پاک والا خون ہے وہ گھل مل کر ختم ہو گیا، لہٰذا جو اس کا کھانا پینا جو وہ حلال ہوگا۔ مسئلہ نمبر 96 کو چھوڑ دیں، مسئلہ نمبر 97۔ مسئلہ نمبر 97 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 97 بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 97 یہ ہے کہ انسان کے مسوڑوں سے، انسان کے گمز سے خون نکلتا ہے۔ جب تک منہ کے اندر خون ہے تو وہ پاک ہے، جب تک منہ کے اندر خون ہے وہ پاک ہے۔ لیکن قانون کیا ہے؟ قانون کے خون کا پینا حلال نہیں ہے، خون کا پینا جائز نہیں ہے۔ بس اس بنا کے اوپر جو انسان کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اس کا پینا جائز نہیں ہے، اور اگر ہم روزے کی حالت میں اگر اس کو پیے تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ہمارے تھوک میں گھل مل کر ختم ہو گیا، بالکل اس کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی ذرہ باقی نہیں رہا، تو اس صورت میں اس تھوک کا پی لینا جو وہ جائز ہے، اور روزے کی اگر حالت بھی ہے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 98، توجہ فرما، مسئلہ نمبر 98۔ مسئلہ نمبر 98 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 98 یہ ہے کہ اگر انسان کو مثال کے طور پر چوٹ لگے، چوٹ لگنے کی وجہ سے جیسے بعض وقت ناخون وغیرہ میں مثلا دروازے میں انگلی آ گئی، ناخون جو وہ پورا مرون ہو گیا، بالکل ریڈش ہو گیا، یا اور کوئی چوٹ لگی، انسان کے بدن، انسان کی جلد کے اندر خون جم گیا، ریڈ ہو گیا پورا۔ اب دو سچویشن ہے کہ یا وہ گوشت کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے یا وہ خون جم گیا ہے۔ اگر گوشت کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، کیا نہیں معلوم کہ گوشت کا رنگ تبدیل ہوا یا نہیں ہوا، تو ہر صورت میں جو وہ اس کو پاک سمجھیں گے۔ لیکن اگر خون جم گیا ہو، جب تک جلد کے اندر ہے، اسکن کے اندر ہے، ناخون کے اندر ہے، تو وہ پاک ہے اور وضو غسل میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں سوراخ ہو جائے، اس میں سوراخ ہو گیا، مثال کے طور پر اس چمڑی میں ہم نے جو وہ
سوراخ کر دیا. خوب، اور سوراخ کرنے کی وجہ سے اب وہ نجاست اس کا ظاہر میں نمایاں ہو گیا. جب تک جلد پوری تھی، جب تک اسکن پوری تھی، ناخن پورا تھا، تو ظاہر نہیں تھا، باطن تھا وہ. اور انسان کے باطن میں جو خون ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے. لیکن جب اس میں سوراخ ہو گیا، اب اس کا عرف میں اس کو ظاہر کہلائے، یعنی خون ظاہر کہلائے. اگر سوراخ ہونے کے بعد بھی اگر وہ باطن کہلائے تو کوئی پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر سوراخ ہونے کے بعد اب وہ خون ظاہر کہلائے تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں وہ نجس ہے. جب نجس ہے تو اب وضو غسل کے لیے کیا کریں گے؟ اب یہاں پر توضیح المسائل میں ایک مختصر سی مسٹیک ہے. کیا لکھا ہے اس میں؟ چونکہ نجس ہے اور پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے، لہذا جو وہ وضو کیسے کریں گے؟ اب یہاں پر جو توضیح المسائل میں دیا ہوا ہے کہ وضو غسل کے لیے اس مقام کو پاک کرنا اگر بہت زیادہ مشکل اور تکلیف کا باعث ہو تو ضروری کہ تیمم کریں. یہ مسئلہ انکمپلیٹ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اگر خون لگا ہوا ہے تو واجب ہے وضو کے لیے. نماز کے لیے تو شاید ممکن ہے ایک پور سے کم ہو تو نماز میں پرابلم نہ ہو، لیکن اگر وضو میں جس کے ظاہر کو دھونا واجب ہے اور یہ خون جو ظاہر ہو چکا ہے، اب یہ خون جو ظاہر ہو چکا ہے اس کو نکالنا ممکن نہیں، اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سوئی ڈالنی پڑے گی. سوئی کے بغیر یہ خون صاف نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے، بہت شدید اذیت ہے، تکلیف ہے، زحمت ہے، نقصان ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس صورت میں اگر اس کو صاف کرنا، اس کو پاک کرنا ممکن نہ ہو تو پھر دو صورتیں ہیں. اگر یہ اعضائے تیمم پر اگر یہ لگا ہو یہ خون، تو پھر اس صورت میں تیمم بھی کریں اور جبیرہ بھی کریں. تیمم بھی کریں اور جبیرہ بھی کریں اگر اعضائے تیمم کے اوپر ہو. لیکن اگر یہ اعضائے تیمم پر اگر نہ ہو، لیکن اگر یہ اعضائے تیمم پر نہ ہو بلکہ صرف اعضائے وضو یا اعضائے غسل کے اوپر ہو تو پھر اس صورت میں خالی تیمم کر لینا کافی ہے. مسئلہ نمبر 99 بھی ہم نے بتا دیا. مسئلہ نمبر 100، اور مسئلہ نمبر 100 توجہ کرے کیا ہے. یہ مسئلہ نمبر 100 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 100 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون اگر مثال کے طور پر جو وہ کھانا پکا رہی ہے، اس کھانا پکاتے پکاتے کھانے میں کوئی نجس خون کا ذرہ گر گیا، نجس خون، اگر پاک خون کا اگر ذرہ گر گیا اور گھل مل کر ختم ہو گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر نجس خون کا اگر ذرہ گر گیا اور کھانا پک رہا ہے، ابل رہا ہے، بوائل ہو رہا ہے، تو اب سوال، کیا ابلنے سے وہ کھانا اور برتن پاک ہو جائے گا؟ چونکہ ہمارے پاس قانون کیا ہے کہ اگر ایک مضاف پانی میں یا قلیل پانی میں اگر نجاست کا ایک ذرہ گر جائے تو پورا کا پورا وہ نجس ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ کہ ہم نے اس کو بوائل ہو رہا ہے، یہ ابال آ رہا ہے اس کے اندر، تو کیا ابال آنے سے اور بوائل ہونے سے کیا وہ کھانا پاک ہو جائے گا، برتن پاک ہو جائے گا؟ اگر اسی ثانی اس میں احتیاط واجب لگاتے ہیں. ہمارے پاس روایت صحیحہ موجود ہے، لیکن روایت صحیحہ ہے لیکن چونکہ فتویٰ کسی نے بھی نہیں دیا ہے، لہٰذا اگر اسی ثانی احتیاط واجب لگا کر کہتے ہیں کہ وہ آگ نہ کھانے کو پاک کرے گی اور نہ ہی جو وہ برتن کو پاک کرے گی. اب یہ 100 مسئلے کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد ہے کتا اور سور نجس ہے، حتیٰ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن، رطوبت، ہر چیز جو کہ وہ کتے اور سور کی نجس ہے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو. اب اس کے بعد جو وہ کافر کی
تفصیلات ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ اس کو کافر کو ہم شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.